میرا نام ڈاکٹر اشفاق ہے اور میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور کے شعبہ شوگر و غدود میں بطور ڈائبٹیز کیئر اسپیشلسٹ خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ دیگر مسلمانوں کی طرح شوگر کے وہ مسلمان مریض اور جو شوگر کے بیمار ہیں تو ان کی بھی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے اور رمضان کے برکات سے مستفید ہوں۔ شوگر کے مریض رمضان کے برکات سے اچھی طرح مستفید ہو، آسانی سے روزہ رکھ سکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا شوگر کنٹرول ہو۔ شوگر کے کنٹرول کی جو بنیادی بات ہے وہ ہے پرہیز کرنا، اپنے آپ کو فٹ رکھنا، اپنے آپ کو حرکت میں رکھنا، باقاعدگی سے ورزش کرنا، اور تیسرے نمبر پہ ہے دوا کا باقاعدگی سے کسی مستند معالج کے مشورے کے ساتھ استعمال کرنا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرا آپ سب سے گزارش ہے کہ جو شوگر کے مریض ہیں یا اس طرح کی دیگر دائمی امراض کے شکار لوگ ہیں جیسے بلڈ پریشر، گردے کے مریض، دمے کے مریض، تو ان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ کر لیں تاکہ ان کو ایک صحت مند طریقے سے روزہ رکھنے کے لیے مشورہ دیا جا سکے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے خصوصی طور پہ ایک بات اہم ہوتی ہے کہ وہ اپنے معالج سے معلومات کر لے کہ جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو پھر ان کو آگے رہنمائی درکار ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوگر کو کس طریقے سے بہتر کنٹرول کرے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ روزہ رکھے اور ان کے صحت پہ مثبت تبدیلیاں ہوں، مثبت اثر ہو، اور اگر کہ ان کے دوائیوں میں کچھ تبدیلیاں کرنی ہو تو وہ وقت سے پہلے اس کے بارے میں ان کو آگاہی دی جائے۔ تو میرا آپ سب لوگوں سے مشورہ درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے معالج کے ساتھ مشورہ کر لیں، ان سے اپنے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں بھی پوچھیں، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، جب ہم روزے رکھیں گے تو اس میں دوائیوں میں ہم کیا تبدیلیاں لائیں گے ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ ایک اور اہم بات، جیسا کہ میں پہلے عرض کیا کہ پرہیز اس کی ایک بنیاد، علاج کی ایک بنیاد ہے۔ تو رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمارے کھانے پینے کی روٹین جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم 3 کھانوں سے 2 کھانوں پہ آ جاتے ہیں، پانی کا استعمال کم ہو جاتا ہے، اور ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم افطاری میں عموماً ایک ہی وقت میں زیادہ کھانا کھاتے ہیں جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی اپنے معالج سے مشورہ کر لیں کہ آپ سحری میں کیا چیزیں کھائیں تاکہ آپ آسانی سے روزہ رکھ سکیں، آپ افطاری میں کیا چیزیں کھائیں تاکہ آپ پہ برا اثر نہ ہو۔ عموماً ہم اپنے مریضوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ سحری میں اگر دہی کا استعمال کر لیں، چائے اور قہوے کا استعمال کم کر لیں تو آپ کو پیاس کم لگے گی۔ اسی طرح جو روغنی اشیاء ہے، مرغن غذائیں ہیں، اور زیادہ گھی والا اور زیادہ تیل والے پراٹھے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح افطاری میں ایک ہی وقت میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، بلکہ افطار میں کوشش کریں کہ آپ لوگ پھلوں کا استعمال کر لیں، جوس کا استعمال بالکل نہ کریں۔ اس کے بعد تھوڑا وقفہ کریں، نماز کی ادائیگی کے بعد ہلکا سا کھانا کھائیں۔ اس کے بعد جب ہم تراویح کے لیے جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ شوگر کے مریضوں کے لیے اگر وہ باقاعدگی سے تراویح پڑھتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایکسرسائز کا ایک بہترین نعم البدل بھی ہے کہ عبادت بھی ہو جاتی ہے، اور شوگر کے مریضوں کی جو ان کی ضرورت ہوتی ہے ایکسرسائز کی وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو تراویح کے بعد ایک ہلکا سا کھانا آپ لوگ دوبارہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی نیند کا خیال رکھیں۔ اگر آپ رمضان المبارک میں پوری رات جاگ کے گزارتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیماری اس کی اجازت نہ دے، تو رات کو کچھ آرام ضرور کر لیا کریں تاکہ آپ سحری کے لیے تازہ دم ہو کے اٹھیں، سحری کریں، اور اس کے بعد رمضان المبارک کے برکات سے مستفید ہوں۔ جزاک اللہ۔